السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، بارش کا موسم اور بارش ہمارے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت ہے، اللہ رب العزت کی ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ لیکن اسی بارش کے موسم میں اگر ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ جان اللہ رب العزت کی بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت کی جانب سے ہمارے لیے یہ امانت ہے، تو اسی لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے بارش کے موسم میں، اور اسی کے لیے سب سے پہلے آپ دعائیں پڑھ کر نکلیں گھر سے۔ جب آپ گھر سے نکلیں گے تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا ترجمہ ہے، میں اللہ ہی کے نام کے ساتھ نکلا اور میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے پھرنے اور عبادت کرنے کی طاقت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا ہے، یہ دعا اس وقت پڑھی جا سکتی ہے جب آپ سواری پر بیٹھیں گے، مثلا آپ کار پر سوار ہونے کے لیے جا رہے ہیں یا پھر آپ بائک پر بیٹھ رہے ہیں کہیں پر جانے کے لیے، تو آپ یہ دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اس کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا، ہم اس کو قابو کرنے والے نہیں تھے، بے شک ہم تمام کو اللہ رب العزت ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ عزیز ناظرین، یہ تو دعائیں تھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چند فزیکلی تدابیر بھی اختیار کرنے چاہیے، ایسی تدبیریں جن کو اختیار کرنے سے ہم کو نقصان نہ پہنچے اور ہماری جان بچ سکے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جان ہے تو جہاں ہے، یعنی کہ اگر ہماری جان محفوظ ہوگی تو ہم تمام دنیا کے کام کر سکیں گے۔ اسی لیے سب سے پہلی تدبیر ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اگر کوئی بہت امپورٹنٹ کام ہے تو آپ گھر سے نکلیں، ورنہ نہ نکلیں۔ دوسری تدبیر ہے کہ چھوٹے کم عمر کے بچوں کو اور خصوصاً بڑی عمر والے حضرات کو گھر سے باہر نکلنے نہ دیں، کیونکہ بجلی گرتی رہتی ہے اور اس سے پھر نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر پانی کے بہاؤ سے بچوں کو اور بڑی عمر کے حضرات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسری تدبیر ہے کہ کرنٹ کے کھمبوں سے، کرنٹ کے تاروں سے، اور خصوصاً جو تار لٹکے ہوئے رہتے ہیں ٹوٹ کر کرنٹ کے، تو ان تمام سے دور رہیں۔ چوتھی تدبیر ہے کہ کرنٹ والی چیزوں کو، جن میں کرنٹ ہوتا ہے، بجلی ہوتی ہے، تو ایسی چیزوں کو کچے اور گیلے ہاتھوں سے نہ پکڑیں۔ پانچویں تدبیر ہے کہ ڈرائیونگ کے دوران گاڑی کو آہستہ رکھیں۔ آپ کار میں ہیں، بائک میں ہیں، تو آپ اپنی گاڑی کو آہستہ کر لیں، ڈرائیونگ آہستہ سے کریں، کیونکہ اس سے آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، آپ اپنی حفاظت خود کریں۔ چھٹی تدبیر ہے کہ جانوروں کو کرنٹ والی چیزوں کے ساتھ نہ باندھیں، کرنٹ کے کھمبے سے یا پھر کوئی بھی لوہے کے کھمبے سے جس میں کرنٹ کے تار لٹکے رہتے ہیں، تو ایسی چیزوں کے ساتھ میں، ایسے کھمبوں کے ساتھ نہ باندھے جانوروں کو، کیونکہ وہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، جانور بھی، اس لیے اس کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ہم تمام ان چیزوں کا خیال رکھیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی امانت ہماری جان ہے، اور اللہ رب العزت کی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ ہم تمام کو تدابیر بھی اختیار کرنی چاہیے، پہلے دعائیں پڑھیں، پھر اس کے بعد میں تدابیر اختیار کریں، انشاءاللہ العزیز ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ساتھ میں ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔